ہوم سکولنگ کا مطلب ہے کہ بچہ بغیر سکول جائے اپنے گھر پہ تعلیم حاصل کرے، اور یہ تعلیم یا تو وہ خود حاصل کرے یا پھر والدین سے پڑھے۔ ہوم سکولنگ کا رجحان دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور کچھ اس کے فائدے بھی ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس بھی کیے ہیں، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اپنے بچے کی ہوم سکولنگ کرنے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصانات دونوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ آپ بچے کے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ہوم سکولنگ کے نقصانات کے بارے میں جانیں گے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کی ہوم سکولنگ کرنا ہے تو والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو اس کا ٹیچر بننا پڑے گا۔ نہ صرف ٹیچر بلکہ والدین کو نصاب بنانے کا ماہر بھی بننا پڑے گا، ایکٹیویٹیز کروانے کی صلاحیت بھی چاہیے، اسپورٹس ٹیچر کا بھی رول نبھانا پڑے گا اور ایڈمنسٹریٹر بھی بننا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے والدین کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں؟ کیا آپ نے یہ کہیں سے تربیت لی ہے، ٹریننگ کی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ تمام رول ادا کر سکیں گے؟ عام طور پہ والدین یہ تمام کام نہیں کر سکتے، نہ ان کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، تو اگر اپنے بچے پہ ہی تجربہ کرنا ہے تو یہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو ہوم سکولنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ والدین کی اتنی صلاحیت کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ یہ تمام کام بخوبی کر سکیں۔ اب اگر والدین فیصلہ کر بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم گھر پہ ہی کروانی ہے اور وہ خود بچے کو پڑھائیں گے، تو کیا انہوں نے یہ سوچا کہ ہوم سکولنگ کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ بچے کے لیے ہر سبجیکٹ کے لیے نصاب تیار کرنا ہے، ٹائم ٹیبل تیار کرنا ہے، بچے کو پڑھانے کے لیے خود بھی تیاری کرنی پڑے گی، ریسرچ بھی کرنی پڑے گی، اگر کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہے تو اس کے لیے بھی خود سب کچھ کرنا ہے، بچے کو ساتھ میں کھانا بھی دینا ہے۔ کیا ان سب کاموں کے لیے وقت ہے؟ اب اگر والدین کوئی جاب کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ماں جس نے گھر کے بھی کام کرنے ہیں، تو ہوم سکولنگ کروانے کے لیے ماں یا باپ میں سے ایک کو تو مکمل وقت دینا پڑے گا۔ جاب کے ساتھ ساتھ اور باقی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچے کی ہوم سکولنگ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب بچہ سکول جاتا ہے تو وہاں وہ ٹیچر سے بھی ملتا ہے، اپنے کلاس فیلوز سے ملتا ہے، اپنے سے بڑے بچوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور اپنے سے چھوٹے بچوں سے بھی۔ اس تمام عمل میں، انٹریکشن میں، وہ سوشل سکل سیکھ رہا ہوتا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے، دوسروں کی بات سننی کیسے ہے، اپنے جذبات کا، ایموشنز کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ اور یہ تمام باتیں سیکھنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ پریکٹیکل زندگی میں یہ سوشل سکلز بہت کام آتی ہیں۔ ہوم سکولنگ میں کیونکہ بچہ گھر پہ ہی ہوتا ہے اور اس کا سارا وقت والدین کے ساتھ گزرتا ہے، اس کو سوشل سکل سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور اگر ہوم سکولنگ والے بچے کو اگر لمبے عرصے تک ان تمام لوگوں سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے تو پھر اس کے بچے کی پرسنالٹی پر بہت برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کو بہت سی غیر نصابی سرگرمیوں کے بھی مواقع حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ سپورٹس، ڈیبیٹنگ، اسکول ٹرپس پہ جانا، مختلف فنکشنز میں حصہ لینا یا پھر ان کو ارینج کرنا، صبح کی اسمبلی میں پرفارم کرنا۔ کچھ بچوں کو اسکول میں پریفیکٹ، مانیٹر یا ہیڈ بوائے یا ہیڈ گرل بننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ان تمام ایکٹیویٹیز کا بھی بچوں کی شخصیت بنانے میں بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ بچے کا کانفیڈنس بنتا ہے، اس کو لیڈرشپ کرنا آتی ہے، جس سے اس کے فیوچر میں کامیابی کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ ہوم سکولنگ میں یہ تمام اپرچونٹی نہیں ملیں گی اور والدین بچے کو یہ تمام مواقع گھر پہ نہیں فراہم کر سکتے، اور بچہ پھر اس طرح کی سرگرمیوں سے محروم رہ سکتا ہے۔ ہوم سکولنگ سے بچوں کی فیس، ٹرانسپورٹ کا اور یونیفارم کا خرچہ تو بچ جاتا ہے، لیکن ہوم سکولنگ کی اپنی بھی ایک کاسٹ ہے۔ آپ کو بچے کے لیے ایک الگ کمرہ چاہیے، پراپر بیٹھنے کی جگہ چاہیے، میز کرسی چاہیے، ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے سامان چاہیے، کمپیوٹر بھی چاہیے، انٹرنیٹ بھی چاہیے، اور کچھ آن لائن ریسورسز خریدنے بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ گھر پہ پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل مفت پڑھے گا، گھر پہ بھی تعلیم حاصل کرنے پہ خرچہ تو ضرور آئے گا۔ تو یہ ہیں کچھ ایسے نقصانات جو کہ بچوں کے گھر پہ تعلیم حاصل کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ ہوم سکولنگ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر گھر کے حالات مختلف ہیں، والدین کی کیپیسٹی مختلف ہے، وسائل مختلف ہیں، تو لہٰذا بچوں کی ہوم سکولنگ یا اسکول بھیجنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اور اگر ہوم سکولنگ کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے حل بھی نکالنا بہت ضروری ہے۔